دوستو اس ویڈیو کے اندر شاہی امام پنجاب اور حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب کی بڑی اہم خبریں ہیں اور اس کے علاوہ کئی دیگر خبریں بھی آپ تمام حضرات اسی ویڈیو کے اندر سنیں گے۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ آج 2 جولائی 2026 جمعرات کا دن ہے۔ چلیے رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے شاہی امام پنجاب کی طرف سے۔ اس ویڈیو میں شاہی امام لدھیانہ کی ایک تقریر دکھائی گئی ہے جس میں انہوں نے نازیہ الہی کے مبینہ گستاخانہ بیانات کے خلاف شدید احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو منظم ہونے اور اس معاملے پر قانونی و سماجی رد عمل دینے کی اپیل کی ہے۔ ویڈیو کا جامع اور تفصیلی خلاصہ درج ذیل اہم نکات پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، ملک گیر احتجاج اور مظاہروں کی اپیل۔ شاہی امام نے پنجاب بھر کے مسلمانوں، مساجد کے ائمہ اور ذمہ داران سے اپیل کی ہے کہ وہ نازیہ الہی کی گرفتاری کے لیے 3 جولائی بروز جمعہ نماز جمعے کے بعد پرامن احتجاج کرے۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت کو بیدار کرنے کے لیے احتجاج ضروری ہے تاکہ اس گستاخ خاتون کو قانون کے کٹہرے میں لا کر سخت سزا دی جا سکے۔ انہوں نے ائمہ کرام کو ہدایت دی کہ اپنے اپنے علاقوں میں احتجاج ریکارڈ کروائے اور ضلع کلکٹر، SDM یا تحصیلدار کے ذریعے صدر جمہوریہ ہند کے نام احتجاجی یادداشت میمورنڈم ارسال کرے۔ نمبر 2، حب رسول اور میڈیا کا کردار۔ شاہی امام پنجاب نے کھلے الفاظ میں کہا کہ اہل ایمان ہر قسم کی تکلیف اور سختی برداشت کر سکتے ہیں، لیکن نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کسی بھی قسم کی بے ادبی یا گستاخی ہرگز برداشت نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے میڈیا کے رویے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے گستاخی کرنے والی خاتون کے خلاف ابھی تک کوئی بڑی کارروائی نہیں کی، لیکن میڈیا پرامن دھرنا دینے والے مسلمانوں کو اس طرح پیش کر رہا ہے جیسے وہ اس ملک میں کرایہ دار ہوں۔ انہوں نے تاریخ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس وطن کی مٹی میں ہمارا خون شامل ہے اور ہم نے ملک کی خاطر قربانیاں دی ہے۔ امن اور انصاف کا تعلق۔ شاہی امام پنجاب نے ملک کے حکمرانوں اور عدلیہ سے گزارش کی کہ وہ اپنا کام مکمل انصاف کے ساتھ کرے۔ ان کا موقف تھا کہ جب تک معاشرے میں انصاف قائم نہیں ہوگا تب تک حقیقی امن قائم نہیں ہو سکتا۔ انصاف ہی سے تمام قوموں میں امن و امان پھیلا کرتا ہے۔ عالمی سطح پر فرقہ پرست عناصر اور اسلام کی تعلیمات۔ انہوں نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ دنیا کے مختلف حصوں جیسے فرانس اور جرمنی میں کچھ فرقہ پرست عناصر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر نکتہ چینی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے وضاحت کی کہ ظالم اور جابر قوتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اس لیے تکلیف ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگ، نسل اور طبقے کے فرق کو مٹا کر دنیا کے تمام انسانوں کو برابری اور مساوات کا درس دیا ہے، جبکہ یہ ظالم لوگ دوسروں پر اپنی گنڈا گردی قائم کرنا چاہتے ہیں۔ سوشل میڈیا، واٹس ایپ اور فیس بک کے استعمال کی اہم نصیحت۔ خطاب کے آخری حصے میں شاہی امام پنجاب مولانا عثمان رحمانی لدھیانوی نے مسلمانوں کو سوشل میڈیا کے استعمال کے حوالے سے ایک بہت اہم اور اصلاحی مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ بہت سے مسلمان نادانی میں گستاخانہ مواد یا ویڈیوز کو یہ دکھانے کے لیے آگے فارورڈ کر دیتے ہیں کہ دیکھو فلاں نے کیا کہا۔ ایسا کرنا سخت غلط ہے۔ انہوں نے صحابہ کرام کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ مکہ میں جب کفار کوئی بری بات کرتے تھے تو صحابہ اسے آگے عام نہیں کرتے تھے بلکہ وہیں دبا دیتے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو تاکید کی کہ جب بھی واٹس ایپ یا فیس بک پر کوئی ایسا گستاخانہ مواد نظر آئے تو اسے آگے شیئر نہ کریں بلکہ فوری طور پر اس مواد کو رپورٹ کریں اور پھر اسے ڈیلیٹ کر دیں۔ اگر لاکھوں مسلمان مل کر رپورٹ کریں گے تو ایسی گستاخانہ ویب سائٹس اور اکاؤنٹس خود بخود بند ہو جائیں گے۔ وہیں دوسری جانب مولانا سید ارشد مدنی صاحب صدر جمعیت علماء ہند کا پیغام اور اہم ہدایات۔ مشہور صحافی مولانا قاری محمد احتشام صاحب سے بات کرتے ہوئے مولانا ارشد مدنی نے فرمایا، اس میں مولانا نے ہندوستانی مسلمانوں کے لیے نہایت اہم، حکمت بھرا اور سنجیدہ پیغام دیا ہے۔ پرامن اور مضبوط احتجاج۔ مولانا ارشد مدنی نے تمام مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں اس گستاخی کے خلاف مضبوط لیکن مکمل طور پر پرامن انداز میں اپنا احتجاج درج کرائے۔ قانونی اور انتظامی چارہ جوئی۔ انہوں نے ہدایت دی کہ مسلمان اپنے علاقوں کے اعلیٰ پولیس افسران، مقامی انتظامیہ اور متعلقہ حکام سے ملاقات کریں اور اس معاملے کے خلاف باقاعدہ تحریری شکایت کمپلینٹ جمع کرائے۔ ہنگامی آرائی اور قانون ہاتھ میں لینے سے گریز کرے۔ مولانا ارشد مدنی نے سخت نصیحت فرمائی کہ احتجاج کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ لوگ سڑکوں پر نکل کر ہنگامہ آرائی کرے، توڑ پھوڑ کرے یا قانون کو اپنے ہاتھ میں لے۔ نقصان سے بچنے کی تاکید۔ انہوں نے واضح الفاظ میں خبردار کیا کہ اگر جذباتی ہو کر کوئی بھی غیر قانونی قدم اٹھایا گیا تو اس کا براہ راست فائدہ گستاخی کرنے والے عناصر کو پہنچے گا اور نقصان صرف اور صرف مسلمانوں کا ہوگا۔ اس لیے احتجاج کا شرعاً اور قانوناً پرامن، منظم اور ذمہ دارانہ
وارانہ ہونا لازمی ہے۔ وہیں آخر میں شاہی امام پنجاب مولانا عثمان رحمانی لدھیانی نے اعلان کیا کہ پنجاب بھر کے مسلمانوں، ائمہ مساجد اور ذمہ داران سے اپیل کی ہے کہ وہ 3 جولائی بروز جمعہ نماز جمعے کے بعد اپنے اپنے علاقوں میں پرامن احتجاج کرے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ ضلع کلکٹر، SDM یا تحصیلدار کے ذریعے بھارت کے صدر جمہوریہ کے نام میمورنڈم یادداشت پیش کیا جائے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ گستاخ خاتون کو فوری طور پر گرفتار کر کے قانون کے مطابق سخت ترین سزا دی جائے، کیونکہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا سی گستاخی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہیں دوسری جانب مشہور صحافی شمس تبریز قاسمی کے مطابق راجستھان کے بیاور ضلع میں 3 مسلم نوجوانوں کے اغوا، رات بھر بے رحمانہ تشدد اور بندوق کی نوک پر جے شری رام کا نعرہ لگوانے کے الزام کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ شکایت کے مطابق تینوں نوجوان ایک کان مائن میں مشین کی مرمت کے لیے گئے تھے، جہاں انہیں مبینہ طور پر یرغمال بنا لیا گیا۔ متاثرین کا الزام ہے کہ انہیں پوری رات تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور بندوق دکھا کر مذہبی نعرہ لگانے پر مجبور کیا گیا۔ یہ شکایت ساجد خان کی جانب سے درج کرائی گئی ہے، جس میں واقعے میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی اور انصاف کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ پولیس نے اس معاملے میں بھارتی نیائے سنہتا BNS کی مختلف دفعات کے تحت رائے پور تھانے میں مقدمہ درج کر دیا ہے۔ پولیس کے مطابق اب تک 2 سے 3 ملزمان کو گرفتار کیا جا چکا ہے، جبکہ مرکزی ملزم تاحال مفرور ہے اور اس کی تلاش جاری ہے۔ وہیں دوسری جانب دہلی پولیس کے اسپیشل سیل نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے پاکستان میں موجود مبینہ ہینڈلز سے وابستہ ایک دہشت گرد ماڈیول کا سراغ لگاتے ہوئے 4 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس کے مطابق ملزمان پر الزام ہے کہ وہ قومی دارالحکومت میں دہشت گرد کارروائی کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ پولیس نے گرفتار افراد کی شناخت شبھدیپ سنگھ 23 سال، گرنجت سنگھ 22، سچن سنگھ 28 اور گگن پریت 24 کے طور پر کی ہے۔ ان میں 3 کا تعلق پنجاب سے جبکہ ایک کو دہلی سے گرفتار کیا گیا۔ دہلی پولیس کے مطابق کارروائی کے دوران ملزمان کے قبضے سے 2 غیر ملکی ساخت کی پستول، 9 زندہ کارتوس اور 5 موبائل فون برآمد کیے گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی خفیہ اطلاع کی بنیاد پر دہلی اور پنجاب میں مختلف مقامات پر مشترکہ چھاپوں کے بعد عمل میں آئی۔ وہیں دوسری جانب اسرائیل اور امریکہ کے درمیان ایک معاہدے کے تحت مغربی یروشلم میں واقع وہ اراضی جو 1948 سے قبل فلسطینی خاندانوں کی ملکیت تھی، صرف $1 کے عوض 99 برس کے لیے امریکی سفارت خانے کے مستقل عمارت کی تعمیر کے لیے لیز پر دے دی گئی ہے۔ اسرائیلی وزارت خارجہ کے مطابق معاہدے پر اسرائیلی وزیر خارجہ گدعون ساعی اور اسرائیل میں امریکی سفیر مائک حکابی نے یروشلم کے میئر موشے لیون کی موجودگی میں دستخط کیے۔ معاہدے کے مطابق امریکہ اس 99 سالہ لیز کے بدلے اسرائیل کو صرف $1 ادا کرے گا۔ ناظرین و سامعین، ان اہم رپورٹوں کو آپ سنور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔